بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور صدق الله العلي العظيم۔ یہ سورہ ممتحنہ کی آخری دو آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ گزشتہ آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے کافر عورتیں اگر مسلمان ہو کر کے آتی ہیں تو ان کا تذکرہ فرمایا تھا کہ کون سی عورتوں کو اپنے پاس رکھو، کون سی عورتوں کو واپس لوٹا دو، کس عورت کے ساتھ نکاح جائز ہے، کس کے ساتھ نہیں ہے، اور کن شرائط کے اوپر ان کے ساتھ نکاح کیا جا سکتا ہے۔ یہ ساری باتیں کل کے درس میں الحمدللہ گزری۔ ابھی یہاں جو میں نے دو آیتیں تلاوت کیں، ان میں سے پہلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے بیعت کا تذکرہ فرمایا ہے کہ اگر عورتیں مسلمان ہو کر کے بیعت کرنا چاہتی ہیں تو کون سی شرائط پر ان کے ساتھ بیعت کی جائے گی، اور دوسری آیت کے اندر پھر وہی پہلے والا عنوان جو شروع صورت سے بار بار آ رہا ہے کہ اللہ کے دشمنوں کو اپنا دوست نہ بناؤ، اس کا تذکرہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک، اے میرے نبی جب آ جائیں آپ کے پاس مسلمان عورتیں بیعت کرنا چاہیں تو پھر کن شرائط کے اوپر بیعت کریں؟ وہ شرائط یہ ہیں علی اللہ یشرکن باللہ شیئا، کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی، ولا یسرقن، اور چوری نہیں کریں گی، ولا یزنین، زنا نہیں کریں گی، ولا یقتلن اولادہن، اور اپنے بچوں کو قتل نہیں کریں گی، ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن، اور نہ باندھیں گی جھوٹ اپنی طرف سے جو اپنے ہاتھ پاؤں کے ذریعے سے اس کو بنائیں، ولا یعصینک فی معروف، اور نیکی کے چیزوں میں آپ کی کبھی بھی نافرمانی نہیں کریں گی۔ اگر یہ ساری شرائط وہ مان لیتی ہیں فبایعہن واستغفر لہن اللہ، تو پھر آپ ان کے ساتھ بیعت بھی کر لیں اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے بخشش بھی طلب کریں۔ ان اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ یہاں آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا کہ یبایعنک، یعنی بیعت کریں آپ کے ساتھ عورتیں۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ مسلمان بیعت کے لیے آتے تھے، اور بیعت کئی طرح کی ہوتی ہے۔ کبھی کبھار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے لیے بیعت کی کہ آ جاؤ میرے ہاتھ پر جہاد کرو، اور کبھی کبھار گناہوں کے چھوڑنے پر بیعت کی کہ آپ آج کے بعد میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھو اور آج کے بعد وہ گناہ نہیں کرو گے جو ابھی تک تم کرتے تھے۔ اسی طرح سے کسی معاہدے کے لیے ویسے ہی
بھائی یہ کام آپ پورا کرو گے، اس بات پر میرے ساتھ معاہدہ کرو. یا پھر خلافت کی بیعت ہوتی ہے کہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کے ہاتھ پر لوگوں نے بیعت کی. تو بیعت کئی طرح کی ہوتی ہے. آج کے زمانے میں بھی یہی بیعت، گناہوں کو چھوڑنے کی اور نیکی پر پابندی کے ساتھ عمل کرنے کی بیعت یہ بزرگ کراتے ہیں. لیکن اس کے لیے لازم ہے کہ صدق دل کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ اس بزرگ کے پاس آدمی جائے کہ میں بیعت کرنے کے لیے آیا ہوں، اور اس بزرگ کی قدر آپ کے دل میں ہو، اور اس بیعت کرنے کے وقت یہ آپ کا پختہ ارادہ ہو کہ میں جو بیعت کے اندر حضرت نے مجھے جو باتیں بتلائیں اس کی پابندی کے ساتھ عمل کروں گا. اور بیعت اس بندے کے ہاتھ پر کی جا سکتی ہے جو واقعی اللہ والا ہو، بزرگ ہو، اور اس کو خود کسی بزرگ سے اجازت ملی ہو. ویسے اپنی طرف سے بیعت کرنے کی اجازت نہیں ہوتی. اسلام نقل ہو کر کے آیا ہے. اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو دیا، جبرائیل نے رسول اللہ کو دیا، رسول اللہ نے صحابہ کرام کو دیا، صحابہ نے اپنے شاگرد تابعین کو دیا، تابعین نے اپنے شاگرد تبع تابعین کو دیا. اس طرح اماموں کے ذریعے سے آج تک پورا ایک سلسلے کے ساتھ آیا ہوا ہے. آج اگر کوئی بندہ بولتا ہے کہ میں قرآن اپنی مرضی سے سمجھ لوں گا، خود اپنے پڑھ کر کے سمجھ لوں گا، تو یہ گمراہ ہوگا، یہ سمجھ نہیں سکتا. کئی اس طرح کی مثالیں ہیں. جو اپنی طرف سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں بہت ہی بھٹک جاتے ہیں، کہاں سے کہاں گمراہ ہو جاتے ہیں. اس وجہ سے یہ قرآن اور دین ہمارا سلسلے کے ساتھ آیا ہے، نقل ہو کر کے ایک سے دوسرے کی طرف، تیسرے کی طرف، چوتھے کی طرف، یوں. تو اسی طریقے سے یہ جو ہے بیعت کا سلسلہ، یہ بھی اگر ترتیب سے آیا ہے تو ٹھیک، اگر ترتیب سے ہٹ کر آیا ہے، اپنی طرف سے اگر کوئی بولتا ہے تو یہ پھر جائز نہیں ہوتا. تو وہ بزرگ ایسا ہو جس کو اپنے بڑے بزرگوں سے اجازت ملی ہو، اس کے ہاتھ پر بیعت کر سکتے ہیں، اور شریعت کا مکمل پابند ہو. شریعت کا مکمل پابند ہو تو وہی بیعت کے لائق ہے. اس کے علاوہ کسی اور کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی جا سکتی. داڑھی کاٹنے والا پیر نہیں بن سکتا، نماز چھوڑنے والا پیر نہیں بن سکتا، سر ننگا کر کے گھومنے والا پیر نہیں بن سکتا، پائنچے ٹخنوں سے نیچے رکھنے والا پیر نہیں بن سکتا، گالم گلوچ کرنے والا، بکواس کرنے والا پیر نہیں بن سکتا. پیر بننے کے لیے، مرشد بننے کے لیے سنت کے مطابق زندگی گزارنا لازم ہے. آج کل یہ جو داڑھی منڈے بہت سارے قوموں کے پیر ہوتے ہیں نا، پھر وہ آگے تو سارے اس کے چارپائی پر نہیں بیٹھتے، سارے نیچے بیٹھتے ہیں. یہ پیر نہیں ہے، ٹھگی ہے، دھوکہ ہے. پیر ہونے کے لیے شریعت کا پابند ہونا یہ بنیادی چیز ہے. اور جو لوگ ایسے پیروں کے ساتھ بیعت کرتے ہیں وہ خود بھی گمراہ ہیں، پیر بھی گمراہ، یہ بھی گمراہ. جو خود اپنے آپ کے اوپر دین کو اچھا نہیں سمجھتے، وہ دوسروں کو کیا اچھا سمجھیں گے. جیسے آج کل مثال کے طور پر یہ شاہ محمود قریشی، شکل دیکھو، یہ بھی پیر ہے، باقاعدہ لوگ اس کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں. اسی طریقے سے یہ پگڑا والا، پیر پگڑا، کوئی نماز شماز کی کوئی پرواہ نہیں، وہ بھی پیر ہے. اسی طریقے سے ہر قوم کے اندر اس طرح کے گندے گندے شرابی کبابی لوگ وہ آ کر کے پیر بنتے ہیں، اور ان کے ہاتھ پر لوگ بیعت کرتے ہیں، اور عورتیں جا کر کے ان کے ساتھ ہاتھ ملاتی ہیں. یہ پیر نہیں ہے، یہ بہت بڑا دھوکہ، اور اسلام کے غدار ہیں، ظالم. جو اپنے اوپر اسلام کو برداشت نہیں کرتے وہ اوروں کو کیا اسلام سکھائیں گے. تو بیعت کرو، ضرور کرو، لیکن کسی بزرگ کے ہاتھ پر، اللہ والے کے ہاتھ پر، پھر انشاءاللہ بڑا فائدہ بھی ہوگا. جیسے مثال کے طور پر ایک دنیا کے لحاظ سے ایک بندہ باقاعدہ ایک کمپنی کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تو اسی کا یعنی ایک ترتیب ہوتی ہے کہ بھائی اس طریقے سے یہ تنخواہ کا حقدار ہوگا، یہ ہوگا، یہ وہ. تو دینی لحاظ سے بھی اپنے حساب سے اگر آدمی کتنا بھی ذکر و اذکار کرے نا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. لیکن اگر بزرگوں کے ساتھ جڑ جاتا ہے تو بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے.
ابھی جو کچھ دن پہلے یہاں اقصی مسجد کے اندر ایک بزرگ آئے تھے لاہور والے، انہوں نے ایک بہت پیاری بات کی تھی. فرمایا کہ جب تک مجھے اپنے بزرگوں سے یہ بیعت کے ذریعے سے اجازت نہیں ملی تھی تب تک میں قرآن بھی پڑھتا تھا، حدیث بھی پڑھتا تھا، عالم تو تھا ہی اور ساری چیزیں یہ کرتا بھی تھا، لیکن جب مجھے اجازت مل گئی تو اسی ہی دن کے اندر مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی. تو یہ بیعت کے اندر یہ فائدہ ہوتا ہے، یعنی آپ کی ایک نسبت جڑ جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی رسی کو ایک طرح سے تھام لیتے ہو، پھر وہ اللہ تعالیٰ اسی رسی کی وجہ سے، اس برکت کی وجہ سے، پیغمبر کریم کے نسبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پھر گناہوں سے بچاتے بھی ہیں اور ایک قوت عطا کرتے ہیں. خیر، تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے بیعت کا تذکرہ کیا ہے کہ عورتیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیعت کے لیے آئیں تو ان کے لیے شرائط کون سے ہیں؟ شرک نہ کریں. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو اس وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا کہ جن کو بیعت کرنی ہے وہ آ جائیں. آ گئیں اور مکمل پردے کے اندر ابو سفیان کی بیوی ہند یہ بھی آ گئی اور ابو سفیان خود بھی بیٹھا ہوا تھا. پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ساتھ بیعت کرو اس بات پر کہ شرک نہیں کرو گی. تو اسی ہند نے بولا کہ جب مشرک تھے تو تھے، لیکن جب سے مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا، تو آج کے بعد کبھی بھی بتوں کے سامنے سجدہ نہیں کریں گے، اللہ کے سوا کسی اور کو مشکل کشا نہیں سمجھیں گے. اللہ کے رسول نے فرمایا ولا یسرقن، چوری نہ کریں. تو وہی ہند بڑے سردار کی بیوی ہے، پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے کے اندر جا کر کے چچی لگتی ہے. تو پھر اس نے بولا کہتی ہے کہ میں کبھی کبھی اپنے شوہر کا پیسہ چرا لیتی ہوں اور وہ کنجوسی کرتا ہے، مجھے پورا خرچہ دیتا نہیں ہے، ادھر ادھر گھومتا رہتا ہے، سردار آدمی، پھر مجھے خرچہ نہیں ہوتا تو میں تھوڑا سا چوری کر لیتی ہوں، کیا اس کی اجازت ہے؟ تو ابو سفیان نے جلدی سے بولا کہ ہاں جو پہلے تو نے چوری کیا وہ بھی تجھے معاف ہے، آئندہ جو چوری کرے گی وہ بھی تجھے معاف ہے. اور پھر آگے پیغمبر کریم نے فرمایا ولا یزنین، زنا نہ کرنا. میرے ہاتھ پر بیعت کرو کہ کبھی بھی زنا نہ کرنا. تو اسی ہند نے بولا کہ کوئی شریف عورت زنا کر سکتی ہے؟ کوئی عزت والی عورت کوئی زنا سوچ سکتی ہے؟ کافر تھی، پوری زندگی کافر رہی ہے. امیر حمزہ کا یہ کلیجہ چبانے والی یہی تھی، لیکن جب اسلام قبول کیا تو کتنی کٹر مسلمان بنی ہیں. اچھا، جب پیغمبر کریم نے فرمایا کہ زنا نہ کریں تو بولتی ہے کہ کوئی شریف عورت زنا کا کبھی سوچ بھی سکتی ہے کہ زنا کروں؟ ولا یقتلن اولادہن، اپنے اولاد کو قتل نہ کرنا، بچوں کو قتل نہ کرنا. تو اس نے بولا کہ نہ آج تک کبھی کیا ہے، نہ کرنا ہے، نہ کریں گے. ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن، اور اپنے طرف سے کسی پر تہمت نہ باندھنا. تو یہ شرائط اگر عورتیں قبول کرتی ہیں تو پھر آپ بیعت کرو، نہیں کرتی تو پھر ان کو بیعت کرنے کی اجازت نہیں ہے. اور یہاں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر عورتوں کی باتیں کی اور یہ چیزیں بتلائیں، اس لیے کہ عورتوں کے اندر یہ چیزیں بہت زیادہ ہوتی ہیں. شرک کرنا، چوری کرنا، زنا کرنا، بہتان باندھنا، بچوں کو مارنا اور دین کی نافرمانی کرنا، یہ مردوں کے مقابلے میں عورتوں میں زیادہ ہوتی ہیں. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے عورتوں کا نام لے کر کے بولا کہ اگر یہ شرائط قبول ہیں تو ٹھیک، نہیں تو نہیں. اور بیعت کرنے کے وقت آج کل کے زمانے میں یہ پیروں نے مشہور کیا ہے، بدکار پیروں نے، کہ ہاتھ ملانا ضروری ہے. مردوں کا ہاتھ ملانا بھی ضروری نہیں ہے، اگر ملا سکتے ہیں تو اچھی بات ہے، نہیں ملا سکتے تو خیر ہے. ویسے پوری مجلس کے اندر بیٹھ کر کے اور معاہدہ کر لیا، سمجھو کہ بیعت ہو گئی.
اور بزرگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر ایک کپڑا ہی ہے اس کا ایک طرف سے بزرگ نے پکڑا باقی پھر آگے لوگوں نے پکڑ لیا تو بھی وہ نسبت حاصل ہو جائے گی. اگر پانی وغیرہ ہے اس کے اندر بزرگ نے بھی ہاتھ ڈالا پھر سب لوگوں نے اس کے اندر ہاتھ ڈالا تو یہ بھی بیعت ہو جائے گی, نسبت مل جائے گی. پیغمبر باقی عورتوں کا جہاں تک تعلق ہے تو بالکل ان کے ساتھ ہاتھ ملانا جائز نہیں, حرام ہے. آج کل کے زمانے میں بھی عورتیں دیکھو خود شرک کی طرف, بچہ ٹھیک نہیں ہو رہا جا کر کے مزار سے اسی کو گھما کے آ جاؤں, پیر کے پاس سے ہو کر کے آ جائیں. اچھا خاصا نیک مرد ہوگا لیکن عورتیں اس کو خراب کریں گی. حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کا نبی ہے, بیوی اتنی نیک ہے کہ ہر طرف سے لوگ تانے دے رہے ہیں کہ چھوڑو شوہر کو, مر جائے گا, تو اس کے پیچھے کیوں پڑی ہوئی ہے. سب کے تانوں کو برداشت کیا لیکن شوہر کی خدمت کرتی رہی, لیکن پھر آگے جا کر کے وہی شرک کی طرف اس کو کچھ نہ کچھ کھینچنے کی کوشش کی. پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو تنبیہ بھی آئی, پھر کوڑے بھی لگے, کوڑے کی جگہ پر وہ کھجی کی شاخ بھی لگی, کھجور کی. تو عورتوں کو یعنی ان کے فتنے فساد سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں, ورنہ کہیں نہ کہیں آپ کو بھٹکانے کی کوشش کریں گی. اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے جہنم میں دیکھا تو عورتیں زیادہ تھیں. کیوں؟ اسی وجہ سے نا کہ یہ نافرمانی زیادہ کرتی ہیں. دوسری چیز کہ چوری نہ کریں. چوری بھی عورت کی طبیعت میں پڑی ہوتی ہے اخلاقی لحاظ سے, یا پھر شوہر سے خصوصاً باتوں کو چھپانا, یہ چوری ہے نا. اور شوہر کے جیب سے پیسے نکال دینا, بیٹے کے جیب سے پیسے نکال دینا, اور ابو کے جیب سے پیسے نکال دینا, یہ بھی چوری میں شمار ہوتے ہیں. تو اس کے اندر قانون یہ ہے کہ جتنا گھر والوں کا لازمی حق ہے, کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے اور شوہر نہیں دے رہا, اتنا تھوڑا بہت اگر چوری کر لیا بیوی نے شوہر کے جیب سے جو صرف کھانے کا انتظام پورا کریں تو اس کی اجازت ہے. لیکن اتنا چوری کرنا کہ اپنی بہن کی طرف بھیجوں گی اور بھائی کی طرف بھیجوں گی اور محلے والوں کی طرف بھیجوں گی, یہ جائز نہیں ہے. یہاں تک کہ صدقہ خیرات بھی شوہر کے پیسے کا اس کی اجازت کے بغیر نہیں کر سکتی. محلے کے اندر کوئی غریب آ گئے, وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نام پر ہمیں بھی دے دو, غربت ہے, اپنے پیسے تو جتنے ہیں دے دو, بھلے سونا اٹھا کر کے دے دے, اجازت ہے, لیکن شوہر کے جیب سے نکالنے کے لیے اس سے اجازت لینا لازم ہے. شوہر نے اگر آپ کے پاس خرچے کے لیے دیے ہیں کہ گھر کا خرچہ کرو, تو وہ بھی چوری کر کے بغیر اجازت کے نہیں دے سکتی. اور تیسرے نمبر پر ولا یزنین, زنا نہ کریں. جہاں اور جرائم کا تذکرہ ہوتا ہے کہ یہ جرم نہ کرو, یہ جرم نہ کرو, ہر جگہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے مردوں کو پہلے رکھا ہوتا ہے. السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما, مرد چوری کرے یا عورت چوری کرے ان کا ہاتھ کاٹ دو. لیکن جہاں زنا کا تذکرہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے پہلے عورت کا ذکر فرمایا, الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ. اگر عورت زنا کرے یا مرد زنا کرے تو ان کو کوڑے لگاؤ. تو زنا کے اندر عورت کا ذکر پہلے کیا ہے اسی لیے کہ جب تک عورت تیار نہ ہو تب تک زنا ہو ہی نہیں سکتا. اسی وجہ سے آج کل کافر لوگ عورتوں کو عام کرنا چاہتے ہیں, گھروں سے باہر نکالنا چاہتے ہیں تاکہ زنا عام ہو جائے. یہ جو گندا لباس پہننے کا مقصد کیا ہے؟ مردوں کو اپنی طرف کھینچنا نا. اسکول میں ان کو ساتھ بٹھانے کا مقصد کیا ہے؟ زنا کرانا نا. ساز گانے کے اندر عورتوں کے آوازوں کو آگے کرنا کیا مطلب؟ زنا نا. موبائل کے اندر بات کرو تو مرد کی آواز میں جواب نہیں آتا کہ مصروف ہے, یا کہ عورت کی آواز میں آتا ہے. کیوں؟ یہ زنا کو عام کرنے کے لیے نا. کوئی بھی چیز خریدو تو اس کے اوپر عورتوں کی تصویر لگی ہیں. کیوں؟ یہ سارا اس لیے کہ زنا عام ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر عورت اس بات کو مانتی ہے کہ ہم زنا نہیں کریں گی تو بیعت کر سکتی ہے, نہیں تو نہیں. زنا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر وہ کام جو زنا کی طرف کھینچے وہ بھی ناجائز ہے. مثال کے طور پر یہ ساز گانے ہیں, ان کی وجہ سے زنا کا ذہن بنتا ہے. مخلوط ماحول ہے, اس کی وجہ سے زنا کا ماحول بنتا ہے. بے پردگی کی وجہ سے زنا کی طرف آدمی کھنچتا ہے.
باتیں کرنے کی وجہ سے ایک دوسرے کی طرف ذہن جاتا ہے، یہاں تک کہ پوری امت کی مائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والیاں، ازواج مطہرات، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اگر کوئی بندہ آپ سے کوئی بات کرتا ہے تو سختی سے بات کرو، نرمی سے بات نہ کرو۔ نرمی سے بات کرو گے تو وہ پھر دوسری بات کرے گا، پھر باتیں لمبی ہوں گی۔ کوئی بات کسی نے پوچھ لی تو ایسا سخت جواب دے دیں اس کا جواب بھی مل جائے اور دوسرا جملہ بولنے کی اس کے اندر ہمت بھی نہ رہے۔ یہ قرآن کی باتیں ہیں سب مسلمانوں کے لیے۔ ہمارے گھر کے اندر بھی عورتیں ہیں، ہمارا بھی لوگوں کے ساتھ تعلق ہے سب کا۔ جو پیغمبر کریم کے زمانے میں ہو سکتا تھا وہی آج بھی ہو سکتا ہے۔ اس وجہ سے اپنے گھروں کو دیندار بناؤ۔ عورتوں کی کسی بھی اجنبی کے ساتھ بات ہونے نہ دو، بھلے موبائل پہ ہو یا سامنے ہو، کتنا بھی پیارا دوست ہے، خاندانی تعلقات ہیں، لیکن جب تک وہ محرم نہیں ہے تو گھر میں نہیں آ سکتا، بھلے کتنا بھی بزرگ ہو، پیر ہو، ولی ہو۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورت کے ساتھ ہاتھ نہیں ملا سکتے تو آج کے پیر بزرگ کون ہوتے ہیں؟ کبھی بھی اپنی بیوی کے ساتھ کسی کو ہاتھ ملانے نہ دو، بیٹی کے ساتھ ہاتھ ملانے نہ دو۔ اجنبی گھر میں آتا کیوں ہے؟ کیا ضرورت ہے؟ اگر مجبوری کی وجہ سے آنا بھی پڑا تو مکمل پردہ کرو، وہ کمرے میں آ گیا پھر بند کر دو کمرہ، کھانا شانا کھلا کر کے بھائی جاؤ۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیغمبر کریم کے گھر کے اندر اگر صحابہ، ایسے پیارے صحابہ، ایسے پاک دامن صحابہ جس کو قرآن نے پاک دامن ہونے کی گواہی دی ہے، وہ اگر دعوت کے لیے آتے تھے، تھوڑی دیر کھانا کھایا، پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کبھی نکل جاؤ، ٹائم ختم ہو گیا۔ جب کھانا کھا لیا ابھی کچہری کرنی ہے، باہر جا کر کے کرو نا، پیغمبر کریم کے گھر میں کیوں کرتے ہو؟ وہ گھر والے آپس میں پھر اپنا انتظام کریں۔ آپ کی وجہ سے وہ قیدیوں کی طرح چھپے ہوئے ہیں، ظاہر ساری عورتیں بیچاری کوئی کہاں چھپی ہے کوئی کہاں چھپی ہے، آپ نکلو باہر وہ آزاد ہو جائیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے قانون بتائے ہیں۔ اپنے اولاد کو قتل نہ کریں۔ اس زمانے میں بچیوں کو قتل کرتے تھے، آج کے زمانے کے اندر بھی قتل کے مختلف صورتیں ہیں۔ یہ جو 2 ہی بچے اچھے، یہ بھی بچوں کو قتل کرنا ہی ہے، اپنے رحم دانی کو نکال دینا، اس طرح کی دوائیاں کھانا کہ بچہ ہو ہی نہ، یہ ناجائز ہے۔ رزق روزی دینے والا اللہ ہے۔ اگر آپ نے 2 بچے ہی اچھے، اس کے اوپر آپ نے پابندی کر دی، آگے تیسرا کوئی بچہ نہیں ہوا، اگر بڑا ہو کر کے وہ بچہ مر گیا پھر کیا کرو گے؟ چھوڑ دو بھائی اللہ کے حوالے، جتنے بچے ہوئے اللہ تعالیٰ ان کو رزق دے گا، آپ کے لیے سہارا بن جائیں گے۔ اگر آپ نے ایک ہی بچے پر گزارا کیا، بچی تو چلی گئی اپنے سسرال کی طرف، ایک ہی بچہ تھا، آپ بوڑھے ہو گئے، وہ 25 سال کا 30 سال کا جوان ہوا، آپ 60 سال کے بڈھے ہو گئے، ابھی آپ کو محتاجی ہے کہ بچہ میری مدد کرے، بچہ بیوی کا غلام ہو گیا، تیرے قریب آتا ہی نہیں ہے، پھر کیا کرے گا؟ 4-5 بیٹے ہوں گے، بچے ہوں گے، کوئی ایک نافرمان، دوسرا نافرمان، کوئی تو فرمان بردار بنے گا۔ اس وجہ سے اللہ کے نظام کو چھیڑنے کی کوشش نہ کرو، تباہ ہو جائیں گے۔ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ، کوئی تہمت نہ لگائیں۔ عورتوں کے اوپر عورتوں میں تہمت کی بہت بڑی بیماری ہوتی ہے، ذرے ذرے پر یہ تو ایسی ہے، یہ تو ایسی ہے، یہ بہت ہی گندا ماحول ہے۔ اس زمانے کے اندر یہ خرابیاں بہت زیادہ تھیں، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرما کر کے ان سے منع کیا۔ آج کل بھی دیہاتی لوگوں کے اندر یہ بہت بیماری ہے، اس طریقے سے ذرے ذرے گمان کے اوپر ہی تہمتیں لگاتے ہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے مجھے کسی نے بتایا کہ شکارپور کا ایک اچھا خاصا دیندار گھرانہ، پورے ماحول کی وجہ سے، رسم رواج کی وجہ سے، وہ یہاں کراچی میں بیٹھا ہوا ہے اور اس کی بیوی گاؤں میں ہے۔ ابھی اپنے ماں کے گھر سے، لڑکی اپنے ماں کے گھر سے اپنے خالہ کے گھر گئی ہے، وہیں قریب ہی، اور اس کی بدگمانی، اس کی نیت خراب ہوئی، اس نے بولا پتہ نہیں کیا ہے کیا ہے، اس نے کسی لڑکے کا نام لے لیا کہ یہ، شوہر نے لڑکے کا نام لیا کہ یہ میری بیوی فلاں لڑکے کے ساتھ خراب ہے، اس وجہ سے اس کے پاس گئی ہے۔ بس اس کا اتنا جملہ بولنا تھا، سمجھو کہ یہ کاروکاری ہو گئے، یہ جو سندھ کے اندر مشہور ہے کاروکاری۔
ابھی یہ کاری ہو گئی، ابھی اس عورت کا نکاح سمجھو کہ ٹوٹ گیا، ان کے رسم کے حساب سے نکاح ان کا ٹوٹ گیا۔ ابھی اس لڑکے کو بلایا کہ تو اس کے ساتھ کارا ہے، تو نے اس کے ساتھ برے تعلقات رکھے ہیں، اس وجہ سے تو جرمانہ دے کہ تو نے اس لڑکی کی زندگی خراب کر دی، اس کی طلاق ہو گئی۔ کیا جرمانہ ہے؟ پتہ نہیں 6-7 لاکھ روپے اس لڑکے سے باقاعدہ سرداری نظام کے ساتھ فیصلہ کر کے بولا کہ ابھی اس مرد کو دے، شوہر کو دے دو جس کی بیوی کے ساتھ تو نے کالا منہ کیا ہے۔ وہ قسمیں کھا رہا ہے کہ خدا کی قسم میں تو ان دنوں میں یہاں تھا ہی نہیں، میں تو کوئٹہ گیا ہوا تھا، مزدوری کرتا ہوں، جبکہ یہ بات تم کرتے ہو۔ لیکن فیصلہ ہو گیا کہ نہیں بھائی، اس نے جب بولا ہے تو ایسا ہوگا اور تجھے جرمانہ بھی دینا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس طرح کی تہمتوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ کتنا ظلم ہے، کتنی اندھیری ہے، یہ کوئی بات ہے یار؟ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ، دینی کاموں کے اندر، اچھے کاموں کے اندر دین کی نافرمانی نہ کریں۔ اگر یہ شرائط قبول ہیں تو ٹھیک ہے، تمہارا اسلام قبول ہے۔ اگر یہ چیزیں قبول نہیں ہیں تو تمہارے اسلام کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آپ اپنے گھر والوں کو اچھی طرح سے یہ سمجھاؤ، ایک شرک نہ کریں، دوسرا چوری نہ کریں، تیسرا زنا یا بے پردگی، زنا کی جو بھی چیز ہے زنا نہ کریں، اولاد کو قتل نہ کریں، کسی پر تہمت نہ باندھیں، اور چھٹا دین کی باتوں کو قبول کریں۔ یہ 6 باتیں آپ اپنے گھر والوں کو، اپنی چھوٹی بچوں کو، بیوی کو، بہنوں کو، سب کو سمجھا دیں کہ وہ اس کی پابندی کریں، انشاءاللہ گھر کے اندر برکتیں آئیں گی۔ شرک نہ کریں ایک، دوسرا چوری نہ کریں، تیسرا زنا نہ کریں، چوتھا بچوں کو قتل نہ کریں یعنی اولاد کو خراب نہ کریں، اور 5واں تہمت نہ لگائیں، چھٹا اللہ کے نبی کی دین کی نافرمانی نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر یہ شرائط انہوں نے مان لیے تو ان کے ساتھ بیعت بھی کر لیں، اور آپ اللہ سے ان کے لیے دعا بھی کریں، پھر اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے۔ آخری آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم، اے ایمان والو اس قوم کو اپنا دوست نہ بناؤ جن پر اللہ ناراض ہے، جو اللہ کے نافرمان ہیں، جو دین کے دشمن ہیں، بے نمازی ہیں، بے دین ہیں، کلمہ نہیں پڑھتے، نماز نہیں پڑھتے، روزے نہیں رکھتے، ایسے لوگوں کو دوست نہ بناؤ۔ نخلع ونترک من یفجرک، روزانہ ہم دعائے قنوت میں پڑھتے ہیں نا، نخلع ونترک من یفجرک، مانا اے اللہ تیرے نافرمانوں کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس وجہ سے اللہ کے دشمنوں کے، دین کے نافرمانوں کے ساتھ دوستی نہ رکھو۔ قد یئسوا من الآخرہ کما یئس الکفار من اصحاب القبور، یہ لوگ آخرت میں اچھے انجام سے نا امید ہو چکے جیسا کہ کافر لوگ قبر والوں سے نا امید ہو چکے۔ جیسے قبر کے اندر کوئی کافر چلا گیا، ابھی اسی کا واپس آنا یہ امید ہی نہیں ہے، اسی طریقے سے یہ نافرمان بھی اللہ کے رحمت سے نا امید ہے۔ اسی طریقے سے جو کافر آدمی قبر میں چلا گیا، اس کے ایمان کی ابھی امید ہی نہیں ہے کہ کوئی مسلمان ہو سکے گا، تو یہ لوگ بھی بے دین لوگ قیامت کے اچھائی کے اندر نا امید ہیں، امید اس کے اندر کوئی بھلائی کی امید ہی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کافر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آخرت میں ہمیں نہیں اٹھنا، ان کو یقین رکھتے ہیں کہ ہمیں دوبارہ کی زندگی نہیں ملے گی۔ اسی طریقے سے یہ بھی نا امید ہیں، نافرمان لوگ نا امید ہیں کہ ہم بھی کوئی اچھائی کے اور بھلائی کے حقدار ہو سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے آپ ان برے لوگوں کو اپنا دوست نہ بناؤ، جو اپنا خیال نہیں کرتے وہ تمہارا کیا خیال کریں گے۔ اس وجہ سے بزرگوں نے فرمایا برے لوگوں کی دوستی کے سے اپنے آپ کو بچاؤ، ورنہ جو اپنے آپ کو بھلا نہیں چاہتے اپنا آپ، تو آپ کا کیا بھلا چاہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے اسی سورہ ممتحنہ کے اندر پڑھا سنا، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جو سننے میں سنانے میں کمی کوتاہی ہوئی اللہ پاک معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ لائک کریں ہمارے چینل کو اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔